منصب شیفتگی کے کوئی قابل نہ رہا، منصب شیفتگی کے کوئی قابل نہ رہا، ہوئی معزول یہ انداز و ادا میرے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بار آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ چنانچہ اس غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر اور بلا تاخیر اس کی تشریح و توضیح شروع۔ سب سے پہلے حسب الدستور اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ۔ تو پہلا لفظ ہے منصب۔ منصب کا مطلب یاد رکھیے گا لغوی طور پر ہوتا ہے کھڑے ہونے کی جگہ، کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جھنڈا یہاں نصب کر دیا جائے، اس پتھر کو یہاں نصب کر دیں، کیا مطلب ہے اس کو یہاں کھڑا کر۔ تو بس یہیں سے اگر کسی کے پاس کوئی اختیار ہو تو اس کو جو ہے منصب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ صاحب جو ہے اپنے اختیارات کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد شیفتگی، یہ اس میں حاصل شیفتہ سے، آپ جانتے ہی ہوں گے شیفتہ یعنی دیوانہ مجنوں، اور شیفتگی دیوانہ پن مجنوں پن، کہ کوئی قابل نہ رہا، ہوئی معزول یہ انداز و ادا میرے بعد۔ تو معزول یہ انداز و ادا، معزول یہ وہی لفظ ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو جو ہے اپنے عہدے سے معزول کر دیا گیا، یا فلاں بادشاہ صاحب جو ہیں وہ معزول ٹھہرے، یعنی الگ کر دیے گئے۔ آپ نے ایک لفظ عزل سنا ہوگا۔ عزل ایک اصطلاح بھی ہے کہ اگر کوئی صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مقاربت کر رہے ہوں، مجامعت کر رہے ہوں، اور وہ چاہتے ہوں کہ استقرار حمل جو ہے وہ نہ ہونے پائے، چنانچہ اس مقصد کے لیے پھر جب وہ صاحب مجامعت فراغت کے قریب ہوں تو فراغت کے قریب جب پہنچیں تو اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ سے، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے الگ کر لیں، تو اس کو عزل کہا جاتا ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ الگ ہونا اس کا جو ہے وہ مادہ ہے یا روٹ ہے عزل کا، اسی سے اس میں مفعول یا مفعول کا صیغہ معزول، اسی سے معزولی یعنی کسی کو الگ کر دینا، کسی منصب سے ریموو کر دینا، ہٹا دینا۔ تو معزولی انداز و ادا یعنی کوئی حسین جو کہ انداز و ادا کے عہدے پہ فائز تھا، اس کو وہاں سے معزول کر دیا جائے، اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، ریموو کر دیا جائے۔ اس لفظی وضاحت کے بعد اب اس کے معنوی پہلوؤں کو دیکھ لیتے ہیں۔ عرب کہتا ہے کہ منصب شیفتگی کے کوئی قابل نہ ہو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، چونکہ اس پوری غزل کی ردیف جو ہے وہ میرے بعد ہے۔ غالب یہ غزل جو ہے ایک طرح سے عالم برزخ سے لکھ رہے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ یعنی غالب یہ غزل جو ہے وہ عالم بالا سے یا عالم برزخ سے جو ہے وہ لکھ کے ہمیں دے رہے ہیں، یا ہماری طرف انہوں نے بھیجی۔ تو غالب کہتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا گیا تو کوئی بھی جو ہے وہ منصب شیفتگی کے قابل نہ رہا۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ دیوانگی یا دیوانہ پن عام طور پر تو اس کو لائق توجہ ہی نہیں سمجھا جاتا، لیکن غالب نے اس کو ایک منصب قرار دیا کہ گویا کہ یہ ایک بڑا عہدہ ہے، بڑے یوں سمجھے کہ جاہ و جلال کی چیز ہے، تبھی کسی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ اس منصب پر ہیں۔ حتیٰ کہ متحدہ ہندوستان کے اندر جب مغلوں کی حکومت تھی تو آپ نے ایک ٹرم پڑھی ہوگی منصب داری سسٹم، بلکہ منصب دار ایک ان کے ہاں باقاعدہ ڈیزیگنیشن تھی۔ اور جس طرح سے آج کل ہمارے ہاں پولیس کی یا یوں سمجھیں کہ مختلف محکموں میں ڈیزیگنیشنز ہوتی ہیں، عہدے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں باقاعدہ منصب دار ایک عہدہ ہوتا تھا۔ تو غالب نے صاحب جنون لوگوں کو منصب دار قرار دیا، گویا کہ یعنی کہ وہ بڑے صاحب عزت لوگ ہیں، بڑے کام کے لوگ ہیں۔ اور غالب کے زمانے میں یہ لفظ منصب جو تھا مغلوں کے دور کی، چونکہ غالب جو ہے یوں سمجھیں کہ آخری نشانی ہے، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر مرزا غالب کے دور میں ہی 1857 کی جنگ آزادی میں یوں سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں وہ معزول قرار دیے گئے۔
تو غالب نے یہ لفظ جو ہے وہ علی وجہ البصیرہ استعمال کیا، اور غالب کے نزدیک گویا کہ اہل دل لوگ، اہل عشق لوگ بڑے کام کے لوگ تھے، حتیٰ کہ ہماری طرح نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارے نزدیک اس عہد کے اندر سب سے بیکار بندہ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جو کہ صاحب عشق ہو یا یہ شعر و شاعری یا اس سے متعلقات جتنی چیزیں ہیں ان میں مشغول پایا جائے، لیکن وہ دور ایسا نہیں تھا، وہ عہد ایسا نہیں تھا۔ اور تاکہ اس عہد میں جو صاحب شائستگی لوگ تھے گویا کہ ان کو ایک گنا منصب دار سمجھا گیا، تو اس لیے غالب نے کہا کہ منصب شائستگی کے کوئی قابل نہ رہا، ہوئی معزولی انداز و ادا میرے بعد۔ یعنی دو کام ہوئے، منصب شائستگی کے بھی کوئی قابل نہ رہا، اور معزولی انداز و ادا جو ہے یہ بھی ٹھہری۔ یعنی وہ اہل حسن لوگ جو انداز و ادا کے منصب پر فائز تھے۔ اچھا، یہ جو ہے نا لفظ معزولی، اس کا تعلق بھی منصب کے ساتھ ہے، کیونکہ منصب سے جب کسی کو ہٹایا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کو جو ہے وہ منصب سے معزول کر دیا گیا۔ گویا کہ پہلے مصرعے میں ایک چیز کی نفی جو ہے وہ اس طرح سے کی گئی کہ لفظ منصب کو بیچ میں لایا گیا، جبکہ دوسرے مصرعے میں بات وہی ہے، یعنی اس میں بھی ایک عہدے کی نفی ہے، انداز و ادا کا جو منصب ہے۔ یعنی یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ کوئی منصب انداز و ادا کے قابل نہ رہا، لیکن دیکھیں کہ غالب غالب ہے۔ اگر یہاں بھی غالب اسی طرح سے کہتا کہ کوئی منصب انداز و ادا کے قابل نہ رہا میرے بعد، تو اس میں تکرار ہو جاتی۔ تو پہلے مصرعے میں اس کو اور انداز میں کہا، یعنی منصب شائستگی کے کوئی قابل نہ، اور دوسرے مصرعے میں ہوئی معزولی انداز و ادا میرے بعد، یعنی اب میرے بعد وہ لوگ جو کہ منصب انداز و ادا پر فائز تھے وہ معزول ہو گئے، اور اب کوئی اہل حسن یا کوئی حسین منصب انداز و ادا پر فائز دکھائی نہیں دیتا۔ قصہ ہوتا کہ دونوں مصروں کا حاصل یہ کہ عشق و عاشقی کا جو کھیل تھا، یہ عشق و عاشقی کا جو باب تھا وہ میرے بعد بند ہو گیا۔ نہ ہی وہ صاحب جنون رہے جو شائستگی کا مظاہرہ کرتے، منصب شائستگی کے قابل ہوتے، اور نہ ہی وہ حسین رہے کہ وہ انداز و ادا کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں کہ جب ان کا کوئی قدردان ہی نہ رہا۔ جیسے میں نے پہلے مثال کے طور پر عرض کیا کہ بازار کی رونق جو ہے وہ تبھی ہوتی ہے کہ وہاں گاہک ہو، تو جب گاہک ہی نہ رہے تو دکاندار بازار میں کیا سوچ سمجھ کر اپنے مال کا اظہار کریں گے یا اپنے مال کو وہاں لائیں گے۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ غالب نے گویا کہ اس شعر میں بھی اپنی موجودگی یا اپنی تعلی کا اظہار کیا کہ اس دنیا میں جب تک میں تھا بازار حسن تھا، اور اس کی گرمیاں تھیں اور اس کی رونقیں تھیں، اور جب میں نہ رہا تو بازار حسن کیسا، اس کی رونقیں کیسی، اور اس کی گرمیاں کہاں۔ تو امید ہے کہ ناظرین میری اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو اس شعر سے کے حوالے سے بھی خاطر خواہ معلومات وہاں پہنچی ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں اس غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضری دی جائے گی۔ اس وقت کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔